ماہرین کے خیال میں روس یوکرین تنازع کا زیادہ اثر یورپ پر پڑے گا، کیونکہ روس یورپی ملکوں کی 20 سے 25% تیل کی ضروریات جبکہ 30 سے 40% گیس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ روس یوکرین تنازع کا پاکستان پر براہ راست تو اثر نہیں پڑے گا، لیکن عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان کی معیشت اور عوام کو ضرور برداشت کرنا ہوگا۔ اسلام آباد سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں تیمور خان، جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے منسلک ہیں۔ ان سے روس یوکرین تنازع کے خطے اور پاکستان پر ممکنہ اثرات پر بات کرتے ہیں۔ تیمور، وزیراعظم عمران خان کے روس کے دورے سے متعلق بہت بحث ہو رہی ہے، اور ایک ہفتہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے برسلز میں نیٹو کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ کیا پاکستان امریکہ اس کے اتحادیوں اور نیٹو سے اپنے تعلقات میں توازن رکھ پائے گا؟ پاکستان دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ جہاں تک پاکستان کے مینٹیننس آف ڈیلیکیٹ ایکولیبریم بٹوین اٹس ریلیشنز ود رشیا اینڈ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پرٹیکولرلی دی ویسٹ از کنسرنڈ، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ جو حالیہ دورہ روس تھا، یہ ہمیں بائیلیٹرل پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ although انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے ایز sort of an implicit support یا as a sort of block joining by the Pakistan vis-a-vis رشیا، لیکن اس پورے معاملے میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان نے جو حالیہ دورہ روس کیا تھا، اس کو پرائمریلی اسی لیے انڈرٹیک کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو فردر مستحکم کر سکیں اور روس کے ساتھ جو ہمارا اقتصادی حجم ہے اس کو زیادہ بڑھا سکیں۔ اور اس دورے سے پہلے ہمارے جو فارن آفس ہیں انہوں نے اپنے باقی پارٹنر کنٹریز کو بشمول امریکہ اور یورپی یونین کو کانفیڈنس میں لیا تھا، اور یہ ایک بہت ہی مثبت اقدام تھا in order to maintain that delicate equilibrium between Pakistan's relations with Russia as well as its relations with US and EU۔ تو روس کے اقدامات کا اثر خطے پر تو پڑے گا۔ شام میں 10,000 روسی فوجی پہلے ہی موجود ہیں۔ یوکرین پر حملے کے اسلامی ممالک کے تعلقات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے تو روس اور امریکہ کے اپنے ریسپیکٹیو ریلیشن شپس ہیں سارے اسلامی ممالک کے ساتھ۔ جیسا کہ ہمارے پہلے مجھ سے پہلے جو کولیگ تھی ہماری واشنگٹن سے، انہوں نے جس طرح ذکر کیا کہ یو اے ای نے ایبسٹین کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی اس میٹنگ میں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی حال ہی میں یو اے ای اور رشیا کے بیچ میں کافی زیادہ ڈیفنس کوآپریشن کے ایگریمنٹس کے اوپر سگنیچرز ہوئے، اور یو اے ای نے امریکہ کے ساتھ جو 5th جنریشن فائٹر جیٹس کا جو معاہدہ کیا تھا اس سے بھی اس نے بیک آؤٹ کیا اور فردر ڈیل سائن کی رشیا کے ساتھ۔ سعودی عرب کا بھی بہت زیادہ ڈیفنس ڈپینڈنسی امریکہ کے ساتھ بھی ہے اور رشیا کے ساتھ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے صحیح ذکر کیا کہ سیریا جو ہے اس کی گورنمنٹ کی ٹوٹل ڈپینڈنسی ہے رشیا کے اوپر، اور امریکہ کے باقی مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ بھی بہت ہی مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں۔ تو اس حوالے سے جہاں تک یہ یوکرین کرائسس کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی کافی زیادہ دباؤ جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور بشمول باقی مسلم ممالک کے تعلقات کے اوپر ضرور پڑے گا، لیکن آئی ایم شیور کہ جس طرح ہی یہ جو مذاکرات یوکرین اور روس کے مابین چل رہے ہیں، اس سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جس طرح ہی ماحول جائے گا تو امکان ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اس کا ایڈورس امپیکٹ ڈیفینیٹلی مسلم کنٹریز کے اوپر ضرور پڑے گا، اسپیشلی جو آئل یا ریسورس رچ کنٹریز ہیں ان کی آئل پروڈکشن اور اس کی مارکیٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک ایڈورس امپیکٹ آئے گا۔ تیمور، پچھلے سال ہم نے دیکھا پاکستان نے 10 لاکھ ٹن سے زائد گندم جو ہے وہ یوکرین سے درآمد کی تھی۔ اگر اس بار اس گندم کی فصل نے مقامی ضروریات پوری نہیں کی تو پھر پاکستان کو گندم درآمد کرنے کے لیے کسی اور ملک پر انحصار کرنا ہوگا۔ آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ کس ملک سے سستی گندم برآمد کر سکتا ہے پاکستان، درآمد کر سکتا ہے؟ جہاں تک سستی گندم کی برآمدات کا تعلق ہے تو پاکستان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ پاکستان خود ایک دنیا کی فوڈ باسکٹ میں سے جو ممالک شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک ملک ہے۔ چونکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اپنے اندر جو ریسورسز کی یا ییلڈ کی جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اس سے یہ آٹے کا بحران یا گندم کا فقدان ہمارے ملک میں پیدا ہوا ہے۔ ہماری حکومت کو انٹرنل بیلنسنگ کے اوپر غور کرنا ہوگا، نہ کہ وہ کانسٹنٹلی امپورٹس کی طرف جائے، بیکاز پاکستان اکنامیکلی اس ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فردر اس طرح کے خرچے یا اس طرح کی جو پروکیورمنٹس ہے وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر کرتا رہے، کیونکہ پاکستان کو اور بھی بہت سارے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت۔
اور جہاں تک یوکرین سے گندم کی درآمدات کا تعلق ہے تو پاکستان کے یوکرین کے ساتھ دوسرے ڈائمینشنز میں بھی کافی کنسولیڈیٹڈ بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، اسپیشلی in the domains of military to military cooperation and military technical cooperation. ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان نے $150 ملین کا جو آرمڈ اور ایویشن کے سیکٹرز میں جو معاہدہ یوکرین کی ایک ڈیفنس کارپوریشن کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی اس تنازع کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان کو کافی بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا اس کرائسس کی وجہ سے، اگر وہ جو پروجیکٹ ہے وہ اگر پایا تکمیل تک نہ پہنچے۔ تو جہاں تک ہماری جو یہ گندم کی درآمدات کا تعلق ہے تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایمرجنسی بیسس کے اوپر دوسرے وینڈرز کا بھی آلٹرنیٹ پاکستان کو ابھی سے کام کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ تیمور ہمیں جوائن کرنے کا اسلام آباد سے اور اس پرسپیکٹو سے ہم سے بات کرنے کا۔